میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب آپ قدم رجع فرماتے ہیں تو وہ محرم الحرام شریف کی دوسری تاریخ جمعرات کا دن سن 61 ہجری تھا۔ آپ کربلا کے میدان میں اترتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنے بچوں کو خیمہ لگانے کا حکم دیتے ہیں۔ سارے لوگ وہاں پر خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں سے ارشاد فرمایا، ہمارے گھوڑے یہی بدھیں گے، ہمارے اونٹ یہی باندھے جائیں گے۔ امام پاک کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کربلا کی تاریخ اب مرتب ہونے جا رہی ہے۔ کربلا کی دوسری تاریخ گزر گئی، جمعہ کا دن آیا، وہ دن بھی گزر گیا۔ حر بن یزید جو تھے 1000 فوج لے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روکے ہوئے تھے۔ کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین جلوہ فروز ہیں۔ تیسری تاریخ محرم کی آتی ہے تو 1000 فوج کے بدلے 3000 فوج یزیدیوں کے طرف سے اور آ جاتی ہے۔ 4 تاریخ گزرا، 5 گزر گیا، 6 تاریخ کو ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کے قیادت میں 5000 کی فوج اور بھیج دیتا ہے۔ کربلا کی تاریخ اپنے سامنے ایک طرف رکھو اور پورے روح اسلام کی تاریخ ایک سامنے رکھو۔ پوری دنیا کی جنگوں کا آپ مطالعہ کر لو اور کربلا کو آپ ایک طرف مطالعہ کر لو تو آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہوں گے کہ کربلا کی لڑائی انوکھی لڑائی ہے، کربلا کی لڑائی انوکھی لڑائی ہے، کربلا کا جنگ انوکھا جنگ ہے۔ اس لیے ہر میدان کا جب آپ جب اسے مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یا تو برابری کے سپاہی رہے ہیں، برابری کے لوگ رہے ہیں، یا تو کچھ کم و بیش رہے ہیں۔ مگر کربلا میں صرف 72 نفوس قدسیہ اور عورتوں بچوں کو لے کر 82 لوگ ہیں، اور 82 لوگ کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی اس میں ہیں جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نیزہ بھالا نہیں ہے۔ مگر ایسے 82 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں یزید کے ان چیلوں نے 22000 کی فوج میدان کربلا میں اتار دیا۔ آپ سنتے آئے ہوں گے کہ 7 محرم الحرام ترسل شریف کی تاریخ میں امام عالی مقام پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور جب آپ پر پانی بند ہو جاتا ہے حالات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو پانی خیمے میں تھا، آپ کے ساتھیوں کے پاس جو پانی تھا، وضو سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، پی کر کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج اپنے ذہن و فکر کو کربلا کی طرف رجوع کرو۔ آپ حضرات محفلیں سجاؤ تو کربلا والوں کا ذکر اس طرح سنو کہ ان کے حالات ذہن میں بیٹھتے جائیں۔ یہ صرف کہہ کے نکل جانا کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا یزیدیوں نے، اور اس کے بعد حسین کے بچے بڑے پیاسے رہے، حسین کے جانثار پیاسے رہے، حسین کے ماننے والے پیاسے رہے، حسین کے گھر کی عورتیں پیاسی رہی۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، مگر پیاس کی شدت اور پیاس کی قیمت اس سے پوچھی جائے جسے پیاس لگی ہو، تب احساس ہوتا ہے کہ پیاس کسے کہا جاتا ہے، پیاس کس کو کہتے ہیں۔ حضرات محترم، کربلا کی تاریخ آتی ہے، 9 تاریخ 8 تاریخ گزرتی ہے، 7 تاریخ گزرتی ہے، 9 تاریخ آتی ہے، عاشورہ کی رات آتی ہے، یہی 9 تاریخ ہے۔ اسی رات میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا کے منظر کو اپنے سامنے رکھو۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں جلوہ فروز ہیں، یزیدیوں کے طرف سے آواز بلند ہوتی ہے، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی ہے، گھوڑوں کے چلنے اور بولنے کی آواز آتی ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بھائی عباس ادھر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، فرمایا آپ ذرا میدان کربلا کو دیکھو، کیا کیسی شور ہے، کون ہے جو شور مچا رہا ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اترتے ہیں، رات کی تاریکی ہو چکی ہے، غالباً 1 پہر رات
رات گزر چکی ہے اور جب حضرت عباس میدان میں اترے تو دیکھا یزیدی صف آراستہ ہو رہے ہیں، یزیدی صف بندی کر رہے ہیں، حملے کے موڈ میں ہیں، لڑائی کے موڈ میں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ کر آئے، کہا اے بھائی حسین یزیدی صفوں کو درست کر رہے ہیں، لڑنے کے وہ بالکل تیاری میں ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بھائی عباس جاؤ یزیدیوں سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اس رات اللہ کی عبادت کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم اور آپ کو کون سا سبق دینا چاہتے ہیں؟ آج کی شب میں ہمیں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر افسوس در افسوس ہے کہ اس رات میں ہمارا مسلمان حسین کا شیدائی کہنے والا گانجا اور بھانگ پیتا ہے، نشے والی چیز استعمال کرتا ہے اور دوڑتا ہے، شب بیداری کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ عمرو ابن سعد سے آپ نے ارشاد فرمایا اے عمرو ابن سعد تو مجھے امام حسین کی طرف سے وکیل ہوں میں، انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک رات کی تو مہلت دے دے، سویرے جو چاہیے گا کریے گا۔ عمرو ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، ہم تمہیں مہلت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اب امام حسین کی بارگاہ میں آپ آئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے جب انہوں نے کہا تو امام حسین نے ارشاد فرمایا اے عباس ذرا ایک بات بتاؤ، سارے خیمے والوں کو ہمارے پاس بلاؤ، ذرا سا سنو اس بات کو، اور جو لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں چاہے وہ ہمارے خاندان قبیلے کے ہوں، چاہے ہمارے ساتھ آنے والے جانثار ہوں، چاہے محب اہل بیت ہوں، ان سب کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد ان سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام پاک نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے ہمارے ساتھ آنے والوں، کربلا میں 8 روز گزارنے والوں، 10 روز 9 روز گزارنے والوں، سنو بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یزیدی تلوار ہمارے خون کی پیاسی ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو پھر کسی سے اور کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، لہذا ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں اب تک آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہ کر کے مصیبتوں کو برداشت کیا، پیاسے رہے، اپنے بچوں کو پیاسے رکھا، اس لیے اب اجازت میں دیتا ہوں رات کی تاریکی میں آپ لوگ چاہو اپنے جانوروں بچوں کو لے لو اور کسی طرف نکل جاؤ، حسین ابن علی آپ سے کبھی مواخذہ نہیں کرے گا، آپ سے کبھی کچھ نہیں کہے گا۔ سارے لوگوں کے چہروں کی طرف آپ دیکھتے ہیں مگر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں۔ امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر کہا ہاں بابا جان، کہا چراغ مشال بجھا دی جائے، مشال روشنی کو ختم کر دیا جائے، روشنی کو بجھا دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اب اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حسین اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہے، ابھی آپ فرما رہے تھے تب تک مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے، کہا اے آقا حسین آپ اس حال میں ہم کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے لیے پانی بند ہو گیا ہے، آپ کے لیے کھانا بند ہو گیا ہے، اے میرے آقا حسین ہم آپ کو یہاں چھوڑ کر کے چلے جائیں اور قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے ہم کسی صورت میں آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں آئیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجا کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے آقا حسین مسلم ابن اوسجا نے آپ کے قدموں میں قربانی دینے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اپنے بچوں کے حصوں کو بانٹ چکا ہے، اپنے ترکہ کو بانٹ چکا ہے، اب یہ
قدم میں آپ کے قدموں میں یہ سر جائے گا، اس کے بعد آپ پر آنچ آئے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اے آقا حضور، آپ ہمیں کہتے ہو بھوک و پیاس کی شدت کو دیکھ کر کے ہم آپ کو کربلا میں چھوڑ کر چلے جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے ساتھ میں رہنے میں یزیدی ہمیں تیل کے کھولاتے تیل میں ہمیں ڈال دیں گے، میری ہڈیاں تک اس میں گل جائیں گی، پھر مجھے نکال کے زندہ کیا جائے، پھر مجھے اس میں ڈالا جائے، پھر میری ہڈیاں گل جائیں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے ڈالا جائے، پھر مجھے نکالا جائے، پھر ڈالا جائے، یا حسین اگر 1000 بار بھی مجھے اس طریقے سے سزا ملے تو قسم خدا کی یہ سزا میں برداشت کر لوں گا، مگر آپ کو تنہا کربلا میں نہیں چھوڑوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، آقا حسین کے جانثار مچل رہے ہیں، آقا حسین کے جانثار عرض کر رہے ہیں آقا ہمیں جانے کے لیے نہ کہیے، اے سیدہ کے لال، آج پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ سے اعلیٰ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور آپ کو ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے امام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آقا حسین فرماتے ہیں اللہ تمہیں اس کی قیمت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، لہٰذا ایک میری گزارش یہ ہے کہ جاؤ اپنے خیمے میں جاؤ، بیٹھنا نہیں، باتیں نہ کرنا، یہ تمہارے زندگی کی آخری رات ہے، جاؤ اور جا کر کے اپنے خیمے میں بیٹھ جاؤ، آدھی رات قرآن کی تلاوت کرنا اور آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا۔ سارے لوگوں نے یہ بات مان لی، سارے لوگ اپنے اپنے خیمے میں آ گئے۔ مورخین محققین فرماتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، جب سارے لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے تو آپ خیمے کے دروازے پر آئے، پردہ ہٹایا اور تلوار کو زمین پر نوک کو رکھا اور اس کے دستے پر اپنی توڑی مبارک رکھی اور آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا علی اکبر کہاں؟ ہاں آقا، کہا ذرا میدان کربلا کا جائزہ لے لو، جاؤ دیکھو حالات کیا ہیں۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا میں اترے اور اترنے کے بعد آپ جائزہ لیتے ہیں، دیکھا سارے یزیدی سو رہے ہیں مگر دور ایک نقاب پوش ہے جو میدان کربلا سے کچھ اٹھا رہا ہے اور اپنے دامن میں رکھ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھے، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کون ہو، کیا کر رہے ہو، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک وہ نقاب پوش غائب ہو گیا۔ حضرت علی اکبر جب لوٹ کر کے آئے، میرے آقا حسین فرماتے ہیں لوٹ آئے آقا، کیا دیکھا کربلا کے میدان میں؟ اے آقا حسین سارے یزیدی تو سو رہے ہیں مگر میرے آقا میں نے ایک نقاب پوش کو دیکھا ہے جو میدان کربلا سے کچھ چن رہا تھا اور اٹھا کر اپنے دامن میں ڈال رہا تھا۔ اے میرے آقا میں نے اس سے پوچھا مگر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اتنا سننا تھا۔ حسین اعظم رونے لگتے ہیں، میرے آقا حسین سے عرض کرتا ہے شہزادہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تجھے نہیں معلوم علی اکبر وہ کون تھا؟ کہا آقا مجھے کیا خبر ہے؟ کہا اے بیٹا وہ کوئی اور نہیں میری امی فاطمہ تھی، میدان کربلا سے نوکیلے پتھر ہٹا رہی تھی تاکہ کل میرے شہزادے جب اپنے بدن نادرین کو لے کر زمین کربلا میں آئے تو ان کے بدن میں یہ چبھ نہ جائے، یہ میری امی فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر پیارے، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے آنکھ آ گئی، آنکھیں لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بہن زینب کہاں ہے، بلایا جائے۔ حضرت زینب آتی ہیں، اے آقا کہو کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں اے میری بہن زینب سنو، ابھی ابھی رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے تھے، آقا نے فرمایا ہے حسین تم اس سے ملنے والا ہے، حسین صبر و رضا کے دامن کو نہ چھوڑنا، اے بہن میرے بچوں کا خیال رکھنا، اے بہن میرے بعد ماتم نہ کرنا، میرے بعد
اپنے چہرے پر تماچے نہ مارنا، اپنے بال کو نہ نوچنا، اپنے سینے پر ہاتھوں کو نہ پیٹنا۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت زینب رونے لگتی ہیں، اے بھیا ایسا نہ کہو، اگر آپ کو ایسا کچھ ہو گیا تو یہ زینب کیسے زندگی گزارے گی؟ ذرا سا غور فرماتے چلو پیارے، یہ ایک جھلک کربلا کی میں دکھاتے چل رہا ہوں، ورنہ علامہ نفیس نظامی سے آپ پوچھو کہ میں جب کربلا کے حالات کو سامنے رکھتا ہوں تو آپ سمجھو گے کہ کربلا ہی میں بیٹھے ہو۔ حضرات یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا خوب کرم مجھ پر ہے۔ اللہ اکبر پیارے، کربلا کی تاریخ اپنے سامنے رکھو۔ فجر کے نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن نے اذان پڑھی، اور جب مؤذن نے اذان دے دی، عالم یہ ہوتا ہے، حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور جب آقا حسین نے نماز پڑھائی ابھی دعاہی میں مشغول تھے کہ تب تک کی خودخوروں کے چلانے ہنانے کی آواز آنے لگی۔ امام نے فرمایا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا سرکار یزیدی فوج جو ہے وہ یزیدی فوج صفا راستہ ہو رہی ہے، وہ لڑائی کے بالکل موڈ میں آ گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو صفا راستہ کیا اور داہنی طرف حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ عنہ کو دیا اور بائیں طرف حضرت حبیب بن مظہر صحابی رسول کو عطا کیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا یزیدیوں کی تیاری ہو گئی ہے تو میری طرف سے بھی تیاری ہو گئی ہے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرات گرامی ذرا سا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کرو اور آپ سنتے اور سوچتے ہوئے چلو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہے، لڑائی کا ماحول ہونے والا ہے۔ ایسے اسنا میں امام پاک گھوڑے پر تیار ہو کر اتمام حجت کا خطبہ دینے جا رہے تھے۔ ابھی خیمے میں موجود ہیں، تب تک باہر سے آواز آتی ہے، اے کوئی اللہ کے نام پر جو کچھ عطا کر دے۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا پیارے۔ امام حسین فرماتے ہیں کون ہے؟ کون ہے کچھ مانگ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے بابا کوئی سائل آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ کر دے دو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اے بیٹا لاؤ، ہماری صدری ہمارے پاس لاؤ۔ آپ کی صدری لائی جاتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ہاتھ ڈالا، روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکالا اور نکالنے کے بعد ارشاد فرمایا لے جاؤ سائل کے جھولی میں ڈال دو۔ جیسے حضرت علی اکبر نے ہاتھوں میں لیا تو زمین کربلا کے ذرات نے سوال کر دیا تھا، آسمان دنیا سے آواز آئی تھی اے شہزادہ رسول، اے سیدہ کے آل، اے حضرت حسین، اس روٹی کے زیادہ مشتحق آپ کے بیٹے ہیں، اس روٹی کی زیادہ ضرورت حضرت سکینہ کو ہے، حضرت علی اکبر کو ہے، حضرت بیمار زین العابدین کو ہے، آپ اس سائل کو عطا کر رہے ہیں۔ تو حسین اعظم نے جواب میں عطا فرمایا تھا کہ اے لوگوں سن لو، آج دنیا حسین کے اس بھوکی پیاسی زندگی کو دیکھ رہی ہے، مگر اہل بیت کے پہلوؤں کو دیکھو گے تو یہ تاریخ مل رہی ہے کہ اہل بیت کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹا ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں اہل بیت کے دروازے پر کوئی آ گیا ہے، اگر وہ خالی لوٹ جائے گا تو تاریخ مرتب کرنے والا یہ کہے گا کہ حسین کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا، انہوں نے سائل کو نہ دے کر اپنے بچوں پر خرچ کیا تھا، اس لیے سائل کو دینا ضروری ہے۔ یہ در علی ہے، یہ در فاطمہ ہے، یہ در حسین ہے، یہاں سے مانگنے والا قیامت تک خالی نہیں جائے گا۔ تبھی تو کسی نے مچل کر یوں کہہ دیا ہے کہ خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ارے کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہداء کرام، ذکر شہید کربلا، نعرہ حیدری، فیض
فیضان امام حسین، فیضان شہدی و مدار۔ میرے آقا حسین کربلا میں ہیں، آقا حسین نے سخاوت کی ہے پیارے، ذرا غور فرمائیے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اتمام حجت کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں خیمے سے، اور کربلا کے میدان میں اتر کر یزیدیوں کو آپ نے مخاطب کیا، ارشاد فرماتے ہیں یزیدیوں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ اے کوفہ کے لوگوں کیا تم ہمیں نہیں جانتے ہو؟ بعض مورخین نے لکھا ہے، تاریخ طبری وغیرہ میں ہے، امام حسین نے نام لے لے کر بلایا، اے فلا ابن فلا، اے فلا ابن فلا، اے فلا ابن فلا، تم تو ہمیں جانتے ہو۔ میرے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے ابا حضرت علی شیر خدا ہیں، میرے بھائی کا نام حضرت حسن ہے، میری امی خاتون جنت حضرت فاطمہ ہے، میں حسین ہوں، وہ حسین ہوں جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے، جن کے لیے آقا نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ کیا تم یہ بھول گئے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر پیارے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے خطبہ دے رہے ہیں تاکہ یزیدی یہ نہ کہہ پاتے یا آج کوئی یہ نہ کہہ دیتا کہ حسین نے اگر اپنی پہچان دی ہوتی تو وہ جنگ نہیں کرتے۔ امام اپنی پہچان دے رہے ہیں، امام اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب یزیدیوں کے طرف سے کچھ لوگ آپ کی گفتگو سے مائل ہوتے جا رہے تھے، تب تک شمر لعین نے طبلہ بجانے کا حکم دے دیا، اور طبلہ زور زور سے بجنے لگا، اور بجتا جب طبلہ بجنے لگا شور و غل شروع ہو گیا۔ امام کی تب امام کی زبان، امام کی بات، آواز تب جائے، اسی نیت سے اس نے کام کیا۔ اور جب ایسا کر دیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے رہے، تب تک ایک شخص نے کہا، اے حسین ہم تمہاری تقریر سننے نہیں آئے ہیں، ہم تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں یزید کی بیعت منظور ہے تو تمہیں ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو تلوار نکالو، جنگ کرو۔ امام نے کہا جیسی تمہاری مرضی ہے۔ آپ گھوڑے کا رخ موڑتے ہیں، خیمے کی طرف آتے ہیں۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آئے اور گھوڑے سے اترے ہی تھے کہ تب تک میدان یزیدی سے، صفحہ یزیدی سے ایک شخص نکل آیا اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا عمرو بن سعد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا، اے عمرو بن سعد کیا واقعی تو نے حسین سے لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا واقعی تو ابن رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا، ہاں ہمارا ارادہ تو نہیں تھا، مگر مجھے رہ کی حکومت نے مجبور کر دیا ہے، ابن زیاد کو یزید نے ایسا حکم دے دیا ہے، اس لیے ہم لڑیں گے۔ اتنا سننا تھا اس نوجوان کا، اس شیر دل کا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا مجھے ایسا نہیں، مجھے ایسی خبر نہ تھی، ایسا معاملہ میں نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے اس مرد مجاہد نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور میدان کربلا کے اس طرف چلا جس طرف آمینہ کا لال کا لال موجود ہے، جس طرف سیدہ کا لال موجود ہے۔ یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جے گئے اور جانے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترا اور اترنے کے بعد قدمے حسین میں سر رکھ دیا، رونے لگا، اے آقا مجھے معاف کر دیجئے، آقا یقیناً مجھے گمان نہیں تھا کہ یہ ظالم آپ پر اس طریقے سے حملہ کریں گے، میں تو سمجھتا تھا صلح کا معاملہ ہوگا، آقا میں گنہگار ہوں، مجھے بخش دیجئے۔ حسین اعظم نے اس کو اٹھایا بازوؤں سے، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ حسین اعظم نے اسے گود میں لے لیا اور پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے۔ کہا اے حر تو جہنم سے آزاد ہو گیا، تو دنیا میں بھی اور گناہوں سے، آخرت میں بھی عذاب سے آزاد ہو گیا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ امام علی مقام سے کہتے ہیں آقا اب ہمیں اجازت دو کہ میدان میں اتریں۔ حسین اعظم فرماتے ہیں تم میدان میں جاؤ گے؟ ہاں آقا ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، کہا سرکار ہمیں اجازت دے دی جائے۔ امام حسین نے اجازت دے دی۔ اب یہ میدان کربلا میں اترتے ہیں، اور جب آپ میدان کربلا میں آئے تو آپ نے کہا تھا کہ اے یزیدیوں حسین سے جنگ نہ کرو، اے یزیدیوں
حسین ابن علی کو نہ ستاؤ، اے یزیدیوں یہ ابن رسول اللہ ہیں، ان پر اگر ظلم و زیادتی کرو گے تو قیامت کے میدان میں شفاعت کی امید کس سے رکھو گے؟ جب یہ کہا انہوں نے تب تک شمر لعین آگے بڑھا اور آپ کا ایک ساتھی تھا وہ بھی آگے آیا، کہا حر تم تو بہت بڑے شہسوار تھے، تم تو بہت بڑے پہلوان تھے، آخر یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ان 72 سے ڈر گئے تم؟ کہا ظالموں میں 72 سے ڈرا نہیں ہوں، انہی 72 کے قدموں میں جنت ہے، اسی لیے میں چلا آیا ہوں اور ان کے پاس آ کر کے میں اب جنت میں جاؤں گا اور آقا کی شفاعت پاؤں گا۔ کہا تمہیں کیسے یقین ہے؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جب جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں تو جنت میں سب جوان جائیں گے، اور جب سردار چاہے گا تبھی جوان جائے گا، اسی لیے حر نے جہنم کو چھوڑ دیا ہے اور جنت کی طرف چلا آیا ہے۔ اس کی منظر کشی کسی نے اس طرح کر دیا ہے کہ نکل کر لشکر آتا سدی حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، فیضان امام حسین، ذکر شہید اعظم، بابا زندہ باد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مہم آگے بڑھے، تلوار نکال لیا، اعلان جنگ کیا، ایک یزیدی آیا اسے فنا فی النار کیا، دوسرا آیا اسے بھی مارا، تیسرا آیا اسے بھی مارا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے جانثار کو تیروں کی بارش ان پر ہو گئی ہے، ان کو تلواروں کا زخم لگ چکا ہے، گھوڑے سے نیچے آئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آواز دی گئی حسین اپنے پہلے غلام کے لاش کو اٹھاؤ۔ امام آقا حسین کربلا کے میدان میں اترے، حضرت حر کو گود میں لے کر آ کے رکھ دیا۔ حضرت حر کے بھائی بھی یزیدیوں کے طرف سے تھے، وہ باہر نکلے اور وہ یزیدیوں کے خلاف لڑ گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حر کی لاش پڑی ہے، ابھی میدان میں جانے کی تیاری ہو رہی کسی کو، تب تک حضرت حر کے پاس آ کر کے ایک 16-17 سال کا بچہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد میں حر کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دیتا ہے، زار و قطار روتا ہے، اور جب رونے لگا تو حسین اعظم تشریف لائے، فرمایا اے بچے کیوں رو رہے ہو؟ ان کے چہرے پر چہرہ رکھ کر کے کیوں رو رہے ہو؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ کہا اے پوچھنے والے یہ کوئی اور نہیں میرا باپ حر ہے، میں اس کا بیٹا علی ہوں، آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں۔ تب تک اپنے باپ کے سر کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد حسین کے چہرے پر نظر ڈالی، کہا اے آقا حسین تبھی تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر میرا بہادر باپ کس کے قدموں پہ قربان ہوا ہے، خدا کی قسم ہمیں اجازت دے دو کہ آپ کے قدموں میں ہم بھی اپنی جان دے دیں۔ حضرت حر کا بیٹا بھی میدان میں آیا اور وہ بھی شہادت کا جام پیتے ہیں۔ حضرات حالات اس طرح ہوتے جا رہے ہیں، میدان کربلا میں تلواریں چل رہی ہیں، میدان کربلا میں چیخ و پکار کا ماحول ہے، میدان کربلا میں جانوروں کی آواز بلند ہے، کلملاتی دھوپ ہے، گرم ہوائیں چل رہی ہیں، ریت اڑ رہے ہیں، اہل بیت اطہار 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، سکینہ الگ پیاس سے تڑپ رہی ہے، حضرت بیمار زین العابدین نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں، حضرت شہربانو حضرت علی اکبر کو لوریاں دے رہی ہیں۔ اللہ اللہ، ایسے اسنا میں کربلا سے متصل ایک گاؤں تھا جن کا نام گازریہ بتایا جاتا ہے۔ اس گاؤں کا ماحول یہ ہوا، اس گاؤں میں ایک ضعیفہ رہتی تھی، ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، وہ بیٹھ کر کے اپنے دروازے پر رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ تب تک اس کا جوان بیٹا آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے امی جان کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ اے میری امی کیا ہو گیا آپ کو؟ تو امی نے کہا بیٹا جاؤ، ہمارا درد جو ہے رہنے دو، ہمارے
دل کو جو تکلیف ہے اسے رہنے دو. کہا امی جان میری بیوی نے کچھ آپ کو کہا ہے, میری اہلیہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے, اگر ہو گئی ہو تو بتائیے. کہا اے میرے بیٹے نہ تیری اہلیہ کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہے, نہ تیرے بیوی کی طرف سے ہمیں کوئی اور پرابلم ہوا ہے. بیٹا جا اپنا کام دیکھ. بیٹا بیٹھ گیا, قدموں میں سر رکھنے لگا. اے میری امی یہ بتاؤ جس کا جوان بیٹا ہو اس کی ماں صبح آئے اسے کیسے چین آئے گا؟ میری ماں بتا تو صحیح ہوا کیا ہے, آخر کس چیز نے رلایا ہے؟ تو ماں نے کہا میرے لال اگر تیری ماں تجھے کچھ سے مانگے, تیری ماں تجھ سے کچھ سوال کرے تو کیا تو اس کو دے دے گا, اس سوال کو پورا کرے گا؟ کہا اے امی یہ زندگی آپ کی دی ہوئی ہے, اے امی آپ مانگو تو صحیح معاملہ کیا ہے. تب تک بوڑھی ماں کے بوڑھے ہاتھ نے اپنے چاچل کو کانپتے ہوئے آگے بڑھا دیا. دامن کو پھیلا کر بوڑھی ماں نے کہا میرے شہزادے لا میرے دامن میں اپنے سر کو ڈال دے. میں نے سنا ہے کہ کربلا میں سیدہ کا لال اترا ہے, 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے, اس پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے, ان سے جنگ کرنے کے لیے 22,000 کی فوج آئی ہے. اے میرے شہزادے میرا یہ ارادہ ہے, میری تمنا ہے, اے کاش تو غلام حسین بن کر میدان کربلا میں اتر جاتا اور حسین کی مدد کرتا تو تیری ماں تجھ سے راضی ہو جاتی. بیٹے نے کہا امی اب آپ ہمیں اجازت دے دو, اگر آپ اجازت دو تو اپنی بیوی سے ہم پوچھ لیں, اس لیے کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں شادی ہوئی ہے, وہ بھی یتیم ہے, اس کا کوئی دنیا میں نہیں ہے. بیوی کے پاس گئے اور جانے کے بعد یہ نوجوان کہتا ہے کہ اے میری شریک حیات, اے میری بیوی سنو, اس طرح سے مسئلہ ہے کہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں. کیوں جنگ میں جا رہے ہو؟ کہا میدان کربلا میں حسین اترے ہیں اور ان سے جنگ کی جا رہی ہے, ان سے لڑائی کی جا رہی ہے. ہماری والدہ کا ارادہ ہے, میری بھی دلی تمنا ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تب تک ان کے بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, روتے ہوئے شوہر کے دامن کو پکڑ لیا, ہاتھوں کو ہاتھ میں لیا. کہا اے میرے سرتاج آپ جانتے ہو کہ آپ کے نہ رہنے کے بعد دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں ہے, میری ماں بھی دنیا میں نہیں ہے, میری کوئی بہن نہیں ہے, میرا کوئی بھائی نہیں ہے, اس لیے آپ میدان میں جب چلو تو مجھے بھی ساتھ لے کر چلو, یہ میں آپ سے عرض کر رہی ہوں. کہا ٹھیک ہے چلو. اب یہ ماں بیٹے اور اس کی بیوی تیاری بنائے میدان کربلا میں اتر پڑتے ہیں. جب میدان کربلا میں آئے حسین کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ ماں جاتی ہے, قدم حسین میں سر رکھتی ہے. آقا حسین یہ بوڑھی آپ کے بارگاہ میں ایک تحفہ لائی ہے, آقا اسے قبول فرما لیجئے گا, اسے ٹھکرائیے گا نہیں. آقا حسین کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم کرے, اس مصیبت کی گھڑی میں رسول اللہ کی اولاد کے لیے کیا تحفہ لائی ہے؟ کہا اے آقا میرے پاس بس یہی تحفہ ہے. یہ نوجوان جو کھڑا ہے اس کا نام وہب بن عبداللہ کلبی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اسے آپ کے قدموں میں نثار کرنے لائی ہوں, آقا اسے قبول فرما لیجئے. رسول اللہ کے شہزادے نے قبولیت کے سند عطا فرما دی. تب تک ان کی بیوی روتے ہوئی آگے بڑھی. کہا آقا میں ان کی بیوی ہوں, میری بھی ایک فریاد ہے سن لیجئے. حسین مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اے آقا حسین ان کی شہادت کے بعد دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں بھی سکینہ کے قدموں میں جان دے دوں گی, مگر ایک وعدہ آپ مجھ سے لے لو کہ جس طرح دنیا میں انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے قیامت میں بغیر میرے یہ جنت میں جا جائیں, ہمیں اپنی بیوی بنا کر جنت میں لے جائیں. میرا حسین اعلان کرتا ہے, مالک جنت کہتا ہے اے خاتون شاہ یہ حسین کا وعدہ ہے کہ تیرا شوہر اس وقت تک جنت میں نہ جائے گا جب تک تجھے اپنی بیوی نہ بنا لے گا, اپنی شریک حیات کی شکل میں لے کر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر پیارے. وہب بن عبداللہ کلبی میدان میں اترتے ہیں اور جنگ شروع ہوتی ہے. آپ لڑتے ہیں, لڑتے لڑتے آپ کی پیاس کو شدت ہو جاتی ہے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے. میرے آقا حسین پانی
پانی ملے گا۔ آقا حسین فرماتے ہیں پانی یہاں نہیں، آقا نانا جان جام کوثر لے کر حوض کوثر پر انتظار میں جاؤ۔ پھر یہ نوجوان اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کی ماں نے چہرہ پھیر لیا، کہا امی کون سی گستاخی ہو گئی ہے، ذرا میری طرف چہرہ کر دو۔ ماں نے کہا میرے لال یہ تیری ماں تیرے کٹے ہوئے سر کو دیکھنا چاہتی ہے۔ قربان جاؤ ایسی ماں پر جنہوں نے اپنی اولادوں کو آقا حسین کے قدموں میں دے دیا۔ خدا کی قسم اگر ہم غلام ہوتے تو ضرور ان کے قدموں میں جان دے کر غلامی کا ثبوت پیش کرتے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدس غلام قربانی دیتا ہے، اور جب آپ شہادت کے منزل تک جاتے ہیں گھوڑے سے نیچے اترنے لگے اور آپ زخموں کھا کر کے چور ہو گئے تو آپ پر سستی غالب آئی زخموں سے، تو آپ کی بیوی کا حال یہ ہو گیا کہ بفرے ہوئے شیر کی طرح خیمے کے بانس کو نوچ لیا اور آپ اس کو لے کر میدان کی طرف بھاگ دیا ہے۔ عبداللہ ہمت نہ ہارو، میں آ رہی ہوں ہمت نہ ہارو۔ حسین اعظم فرماتے ہیں انہیں روکو، ان سے کہو کہ میدان میں عورتوں کو لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو روک لیا جاتا ہے۔ ذرا ایک بات اور بتاتا ہوا چلو، اتنی مصیبت ہے، اتنی پریشانی ہے، اتنی دقتیں ہیں، مگر شریعت بال برابر بھی اس کا حکم ٹل جائے حسین برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ اے مسلمانوں سنو، شریعت پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے، رشتہ داری بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے۔ حسین کربلا میں یہی تو پیغام دے رہے ہیں، یہی تو حسین بتا رہے ہیں کہ شریعت کا قانون نہ مٹنے پائے، شریعت کا قانون نہ جانے پائے۔ تم چاہے بھلے ہی مٹ جاؤ، تمہاری اولادیں قربان ہو جائیں، تمہارے جائیداد قربان ہو جائیں، تمہارے مکانات قربان ہو جائیں، مگر شریعت کا قانون نہ ڈھہنے پائے، شریعت کا قانون نہ بیکار جانے پائے۔ یہی حسین پیغام دے رہے ہیں کربلا کے زمین سے، کربلا کے ماحول سے۔ اے نوجوانوں، یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے، آج ہم لنگر ضرور کرائیں مگر لنگر کے ساتھ یہ خیال رکھیں کہیں شریعت کے حکم کی پامالی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم مجلس پاک ضرور منائیں مگر یہ خیال رکھیں کہ کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم کوئی نیک کام کرائیں تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ آپ نے لنگر کیا، بہت اچھی بات ہے، حسین اعظم کا صدقہ اللہ عطا فرمائے، مگر ایک چیز کا میں اعتراض ہے ہمیں کہ آپ نے جو عورتوں مردوں کا خلط ملط کر دیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حسین اعظم میدان جنگ میں ایک عورت کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو بتاؤ آج ہم اور آپ اس طریقے سے مردوں عورتوں کا خلط ملط کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو لنگر ہی کرنی ہے تو عورتوں کا لنگر الگ کر دیجئے، مردوں کا الگ کر دیجئے، اور سختی سے پابندی رہے کہ یہ حسین کا لنگر ہے۔ جب کربلا میں عورتوں کو خلط ملط ہونے کی اجازت نہیں تھی تو آج تو آزادی ہے، آج مرد و عورتوں کو غلط ملط ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آزادی سے رہ رہے ہو، آپ حسین اعظم کے غلام ہو۔ حسین اعظم کا غلام کبھی شراب نہیں پیتا ہے، حسین کا جو شیدائی ہوتا ہے کبھی جوا نہیں کھیلتا ہے، حسین کا جو شیدائی ہوتا ہے کبھی سود نہیں کھاتا ہے، حسین کا جو شیدائی ہوتا ہے کبھی زنا نہیں کرتا ہے، حسین کا جو شیدائی ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، حسین کا جو شیدائی ہوتا ہے کسی کی بہن بیٹی پر نظر نہیں ڈالتا ہے، حسین کا جو شیدائی ہوتا ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا حسن و جمال نہیں بلکہ جنت کی حور بھی آ جائے تو حسین اعظم کا شیدائی جو ہوگا وہ ان کو دور کر دے گا، ان کو ٹھوکر مار دے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے رسول اللہ کا حسن موجود ہے، حسین اعظم کا حسن موجود ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غلام نبی حسین کا عالم یہ ہے کہ کتنا بیگانہ ہے اے پیار شناسا تیرا، کتنا بیگانہ ہے اے پیار شناسا تیرا، اور حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، پیغام مصطفیٰ، پیغام حسین، شریعت مصطفیٰ،
نعرہ حیدری فیضان امام حسین زندہ باد۔ میدان کربلا سے شریعت کا پیغام دیا جا رہا ہے، صرف ہمیں حسین کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ شریعت کے قانون کو میدان کربلا میں دیکھو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ آپ کے سر مبارک کو لا کر کے پیش کیا جاتا ہے، جسم کو لا کر کے رکھا جاتا ہے، سر تو یزیدی لے کر چلا جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کی والدہ نے آپ کے چہرے کو نہ پایا، کہا حسین اعظم یہ کس کا دھڑ ہے؟ کہا تمہارے نوجوان بیٹے کا ہے۔ ان کی والدہ مسکرائی اور آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ بے شک میں کامیاب ہو گئی، بے شک میں کامیاب ہو گئی، میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب میں قیامت کے میدان میں سیدہ کے کارگاہ میں جب حاضری دوں گی تو کہوں گی اے فاطمہ طاہرہ، میں نے آپ کے شہزادے پر اپنا شہزادہ قربان کیا تھا، تو سیدہ اپنے چادر میں ہمیں جگہ دے دیں گی۔ اللہ اکبر پیارے، اور آگے بڑھو۔ میدان کربلا کی تاریخ میں کہاں تک پیش کروں پیارے؟ 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں کیا بیان کر دوں گا، مگر جھلکیاں دکھا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں کہ کربلا کی زمین ہے۔ کربلا کو ایسے نہیں کربلا کہا گیا ہے، اسی کربلا کی زمین پر ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے ہیں۔ پہلے غلام شہید ہو رہے ہیں، پھر آپ کے چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں، پھر کچھ صحابہ کرام بھی حاضر تھے، انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اس کے بعد اہل بیت مصطفیٰ کے شہزادوں کی باری آتی ہے، وہ لوگ بھی میدان میں اترتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے لڑکے میدان میں اترے، وہ بھی شہادت کا جام پیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے اولادیں بھی میدان کربلا میں اترتی ہیں، وہ بھی شہادت کا جام پیتی ہیں۔ تمام لوگ ہیں شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کی تاریخ بھی پڑھنے کے لائق ہے اور بیان کرنے کے لائق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا عطا فرمایا تھا، علمبرداری عطا فرمائی تھی، پوری ذمہ داری حسین کے بعد انہی کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیاں لینے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ رک گئے، پردہ ہٹایا تو دیکھا خیمے میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک بچی پڑی ہوئی ہے جس کا نام سکینہ ہے، وہ اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے ہے، العطش العطش کہہ رہی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا دیکھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں۔ آپ حسین اعظم کی بارگاہ میں آئے، کہا اے میرے آقا حسین، ہمیں اجازت دو، ہم میدان کربلا میں اترائیں، پانی لے کر آئیں، سکینہ کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے بھائی عباس، تم میدان میں نہ اترو، اگر تم میدان میں چلے گئے تو اب تمہارے بعد میرا کون سہارا بنے گا؟ کہا لیکن آپ ہمیں پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو جاؤ۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسکیزہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 3000 کی فوج پہلے تعینات تھی، 5000 کی فوج تو تھی، وہ نہر فرات کے ساحل پر قائم کی گئی تھی کہ کوئی آدمی نہ آئے، پانی نہ لے جانے پائے۔ یزیدیوں کا یہ حکم تو ہوا تھا، امیر بن سعد شمرلین کا اعلان تھا کہ سنو، سور پانی پی سکتا ہے، کتا پانی پی سکتا ہے، چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، مگر اہل بیت پانی نہیں پی سکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار کو بلند فرماتے ہیں، گھوڑے کو لے کر کے نکلتے ہیں، شور و گل مچتا ہے، اور جب شور و گل اٹھتا ہے تو شمرلین کہتا ہے کون ہے، کیا ہو گیا؟ کہا عباس علمبردار آئے ہیں، یہ پانی لینے نہر فرات جا رہے ہیں۔ تب تک شمر باہر آ گیا اور آنے کے بعد عباس علمبردار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ شمر کون تھا؟ عباس علمبردار کا سگا ماما تھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی چوتھی بیوی جو تھی، ان کا نام ام بنینا تھا، انہی کی اولاد حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، 4 بیٹے میدان کربلا میں اترے ہوئے تھے۔ اور ام بنین جو تھی، یہ شمر کی سگی
سگی بہن تھی، اس رشتہ سے شمر حضرت عباس کا سگا ماما تھا۔ جب اس نے دیکھا حضرت عباس کو تو کہا اے عباس تمہیں اور تیرے بھائیوں کو میں نے ابن زیاد سے دیکھ پروانہ امن کا لکھوا لیا ہے، آ تو ہماری طرف چلا آ، تجھ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تجھ سے کوئی جنگ نہیں ہے، تو ہمارا بھانجا ہے، ہم نے تیرے لیے امان لے لیا ہے۔ تب تک حضرت عباس ارشاد فرماتے ہیں او جہنمی حرام خور، تو ماما اپنے آپ کو میرا کہہ رہا ہے، مجھے بھانجا کہہ رہا ہے، قسم خدا کی ایسے رشتے کو عباس اپنے جوتے کے نوک پر رکھتا ہے جو اہل بیت مصطفیٰ پر ظلم و تشدد کا ماحول گرم کرتا ہے۔ ظالم مجھے تیرا امان نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے حسین کی غلامی پسند آئے۔ اور آپ نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور اس کے بعد آپ میدان کربلا سے ہوتے ہوئے نہر فرات میں پہنچتے ہیں۔ نہر فرات میں حضرت عباس جب پہنچ گئے پانی بھر لیا۔ مورخین کئی طرح سے روایتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پانی اٹھایا تو چہرہ نظر آیا، آپ نے پانی نہ پیا، گھوڑے کو حکم دیا تو گھوڑے نے انکار کر دیا، چنانچہ آپ لے کر پانی لوٹے۔ اب یزیدی آپ کے طرف ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، شیر خدا کا شیر ان کے ہتھیاروں کو اور ان کے واروں کو ٹالتا جا رہا ہے۔ ایک سقی نے پیچھے سے تلوار ماری، ہاتھ کٹ کر کے جھول جاتا ہے، اس میں تو طاقت و قوت ختم ہو اس سے پہلے بائیں ہاتھ میں مسکیزہ لے لیا۔ ایک ظالم نے اس تلوار ماری، وہ ہاتھ بھی زخمی ہو کر کے لٹک جاتا ہے۔ آپ نے مسکیزے کو زور لگا کر پوری قوت سے اپنے دانتوں سے پکڑ لیا ہے۔ ابن شمر لعین کہتا ہے کہ انہیں پر نہیں اس مسکیزے پر تیر مارو، ورنہ اگر پانی چلا گیا خیمے حسینی میں تو خدا کی قسم قیامت آ جائے گی۔ اتنے تیر چلے ہیں کہ مسکیزہ پھٹ گیا، پانی نکل رہا ہے۔ اچانک ایک ظالم نے پیچھے سے ایسا بھالا مارا جس سے وہ بھالا آپ کے سینے مبارک کے باہر نکل آیا اور گھوڑے سے آپ نیچے آ رہے تھے اس طرح سے کہ سامنے بالکل خیمہ ہے جہاں حضرت سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے نیچے اتر رہے تھے تو عرض کر رہے تھے یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی میری مدد کرو۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اتر رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ حسین اعظم کا یہ بھائی میدان زمین پر ہے، خیمے کی طرف نگاہ ہے، نگاہیں کہہ رہی تھی سکینہ سے اے سکینہ سنو سنو تم گھبراؤ نہیں۔ بولے عباس سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم، ذکر کربلا، ذکر شہدائے کرام، زندہ باد زندہ باد۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام پیتے ہیں۔ حضرات گرامی آپ شہادت کے واقعات تو سنتے رہتے ہو، ابھی یوں آپ سمجھو کہ ایک ایک کر کے جب سب شہید ہو گئے تو اب حسین اعظم اکیلے بچتے ہیں۔ امام آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اب اکیلے ہیں جو میدان میں اتریں، اب غلام باقی نہیں ہیں، اب اہل بیت مصطفیٰ کا نوجوان باقی نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا دولہا بنتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میدان میں جائیں تو آپ کی بہن حضرت زینب آتی ہیں، شہادت کا دولہا بناتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا دولہا جب بن کر کے تیار ہو گئے تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ اے میرے باپ، ایک نعرہ دیتی ہیں، ایک آواز بلند کرتی ہیں، اے میرے باپ ذرا سا اپنے خیمے کا پردہ ہٹا، اب
اپنے چاند کو آخری بار دیکھ لے، اے شہربانوں آپ نے آقا کی زیارت کر لے، اے خیمے کے لوگوں اپنے خیمے سے باہر نکلو، سیدہ کے لال کی زیارت کر لو۔ حسین میدان کارزار میں جا رہے ہیں، حسین میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر پیارے، ایک ایک کر کے لوگ زیارت کو آ رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین بھی ہیں، آپ بھی زیارت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو چکے ہیں، ہر کوئی آقا کی طرف متمنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ شہزادہ نبی جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ حضرت زینب کے آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو حضرت امام فرماتے ہیں اے میری بہن، میرے نہ رہنے کے بعد تجھے حسین کا کردار نبھانا ہے، حسین کے تمام اصولوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اے میری بہن ذرا صبر و رضا سے کام لینا، اے میری بہن ذرا سنو، خبردار خبردار شریعت کے خلاف ایک بال برابر بھی نہ ہٹنا، شریعت کے خلاف کبھی بھی نہ جانا، اپنے چہرے سے کبھی نقاب نہ ہٹانا، کبھی جزا فضا نہ کرنا، کبھی رونا گڑگڑانا نہیں۔ امام حسین تاکید فرماتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں نانا کی حدیث بھی پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے زینب سنو، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو روز مرنے کے بعد لوگوں کے اپنے میت پر روتا ہے، سینہ پیٹتا ہے اور چلاتا ہے، بال نوچتا ہے، گریباں پھاڑتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا شریعت مصطفیٰ کا قانون نہ یہاں پر رودا جائے، خبردار خبردار شریعت کے قانون کی پاسداری رکھنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ جہاں کھڑے تھے خیمے کے قریب گھوڑے پر اور یہ نصیحت و واز فرما رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے، تبری وغیرہ میں لکھا ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین اعظم کے گھوڑے کا بایاں پیر جو تھا وہ ایک خیمے کے دروازے سے، خیمے کے پردے سے متصل تھا، یعنی لگا ہوا تھا، اور حسین لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، اہل بیت کو سمجھا رہے تھے۔ اب جب سارا مسئلہ ہو گیا، امام حسین نے ایڑی لگائی کہ اب گھوڑا آگے بڑھے۔ امام علی مقام اسے اشارہ فرماتے ہیں نہیں چلتا ہے، دوبارہ پھر اشارہ فرماتے ہیں نہیں چلتا ہے، دوبارہ پھر اشارہ فرماتے ہیں نہیں، اشارہ کرتے ہیں نہیں چلتا ہے۔ حسین اعظم نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو یزیدیوں کے ظلم سے ڈر گیا اور تو نہیں جائے گا تو حسین نہیں جائے گا؟ نانا کے دین کے لیے حسین اپنا سب کچھ نچھاور کرے گا، حسین پیدل جائے گا۔ رکاب سے پاؤں نکالنے لگے تو گھوڑا ہی نہناتا ہے اور سر اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے، میرا حسین دیکھتا ہے تو قسم خدا کی دیکھا کہ اس گھوڑے کے خور پر تو ننھے ننھے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، تو ننھے ننھے دست پاؤں پر ہاتھ پڑے ہوئے ہیں اور گھوڑا اسی طرف دیکھ کر کے رو رہا ہے۔ میرے آقا حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور آنے کے بعد پردہ ہٹایا تو حضرت سکینہ تھی جو گھوڑے کے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ سارے لوگ نے فوفی کے کہنے پر زیارت کر لی ہے، مگر سکینہ بھوک و پیاس سے اس قدر پہ ڈھال تھی، بے حال تھی کہ اٹھنے کی قوت باقی نہیں ہے، بولنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ اب یہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے آئی تھی اور کہہ رہی تھی بابا ذرا جانے سے پہلے سکینہ کو پیار کر لو، اے بابا جانے سے پہلے اپنے گودی کی ہوا دے دو۔ حسین نے اپنے گود میں سکینہ کو لیا ہے اور لینے کے بعد کہا اے میری شہزادی تو آخر کیا کر چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہے اے بابا حسین آپ جا رہے ہو، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، سارے لوگ شہید ہو گئے، اے بابا آپ چلے جاؤ گے تو یہ ظالم ہمارے خیمے میں آگ لگا دے گا، یہ ظالم ہمیں ماریں گے بھی، یہ ظالم ہماری چادریں بھی چھینیں گے، اے بابا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو ان کا ظلم ہم پر ڈھا دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اے بابا نہ جائیے میدان میں ہمیں چھوڑ کر، مدینہ ہمیں کون پہنچائے گا؟ اے مسلمانوں
ہم اور آپ ہیں، اگر ہم سفر بمبئی دلی کا کرنے لگائیں اور ہمارا بچہ گود میں آ کر کہے اے ابا ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ ڈر لگتا ہے، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو خدا کی قسم تو رونے لگے گا، ارادہ بھی بدل دے گا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ تو انشاءاللہ زندہ واپس آئے گا، مگر باہر حسین تیری ہمت کو سلام ہے، تمہارے استقامت کو سلام ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ اب شہید ہونا ہے، مگر بیٹی کی محبت سامنے ہے، فرماتے ہیں اے میری شہزادی تم اپنے محبت کی زنجیروں سے ہمیں نہ بانٹو بلکہ ہمیں جانے دو۔ کہا بابا جاؤ تو صحیح، مگر یہ بتاؤ تو آپ کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اے میری بیٹی میرے باپ تمہارا اللہ ہے، اللہ تمہاری نگہبانی فرمائے گا۔ یہ حسین نے کہا اور اپنی بیٹی سکینہ کو زینب کے گود میں دیا اور کہا بہن میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ حسین اعظم میدان میں اترے ہیں، سارے اہل بیت میں ہنگامہ ہے، آمینہ سیدہ کے لال کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میانے اہل بیت اللہ اللہ۔ امام حسین میدان کربلا میں اترے، اور جب آپ میدان کربلا میں اترے تو تاریخ بتاتی ہے کہ سارے یزیدی ادھر ادھر ہو گئے، سارے سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ حسین کے مقابلے میں آئے۔ امام حسین نے فرمایا حل من مبارز، آؤ اپنی بہادری دکھانے، شیر خدا کا شیر آیا ہے، آؤ ہم سے لڑنے کے لیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ارشاد فرماتے رہے کوئی نہیں آگے بڑھا، ایک آدمی جس کا نام تمیم بتایا جاتا ہے یہ جہنمی حرامی آگے بڑھا اور ایک تیر اٹھایا، کہا اے کوفیوں، اے سپاہیوں یزید کے گواہ رہنا، میں نے اپنا تیر حسین کی طرف پہلے چلا دیا ہے، جسے تم مقدس سمجھ رہے ہو، جسے تم اعلیٰ سمجھ رہے ہو، ان پر لو میں نے پہلا تیر چلا کر کے سارا الزام اپنے سر پر لے لیا، اب حسین سے جنگ کرو۔ اس میدان کربلا میں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ حسین کو آقا نے فرمایا ہے کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین میری اولاد ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا نور نظر ہے۔ اللہ اکبر پیارے، یہ نور کا ٹکڑا کربلا میں جو چمک رہا ہے یہ خاک نہیں نور ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت مچل گئے اور یہ ونس گزار ہوتے ہیں۔ کسی نے یوں تضمین کر دی ہے اس کی کہ اعلیٰ حضرت شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اس قدر آئے ہوئے ہیں کہ حضرت شبیر کی ہے ذاتی ٹکڑا نور کا، حضرت قاسم حسن پیارا نواسا نور کا، اور کربلا میں اکبر غرض دولہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ غوثیت، ذکر شہداء کرام، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ ماشاءاللہ آپ ذرا سنو، بس تھوڑی دیر اور سن لو، کربلا کے تاریخ کو اپنے سامنے رکھو۔ آپریٹر صاحب سمنے لگی ہے، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، اور کربلا کے میدان میں اترتے ہیں، یزیدی فوج ہے، جب تمیم نے تیر چلا دیا اب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، حسین کشتوں پر پشتے لگاتے جا رہے ہیں، جنگ جاری ہے، لڑائی چالو ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں لڑتے لڑتے یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یزیدیوں آؤ آگے بڑھو، یزیدیوں آؤ آگے بڑھو۔ علی کا لال میدان کربلا میں اتر آیا ہے، حضرات لڑتے لڑتے جمعے کا
کا وقت ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ عصر کا وقت ہے. جو لوگ جمعے کا وقت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حسین نے تلوار روکی. ارشاد فرمایا یزیدیوں یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے. کہا آج جمعے کے دن کیا ہوتا ہے؟ کہا مسجد میں مسلمان جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک امام ہوتا ہے جو خطبہ پڑھتا ہے. کہا آج جو خطبہ پڑھا جائے گا کس کا نام کا پڑھا جائے گا؟ کہا اللہ کے نام حمد ہوگی, رسول پر صلاۃ ہوگا اور ان کے آل پر درود و سلام پڑھا جائے گا. کہا اے یزیدیوں اب بھی نہیں سمجھے, آج منبر پاک پر جس نبی کی آل پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نبی کی آل ہم ہی ہیں, وہ نبی کی اولاد ہم ہی ہیں. شمر نے کہا حسین تمہاری تقریر ہمیں نہیں سننی ہے, جنگ کے لیے تیار رہو. تلواریں چل رہی ہے, پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور جو مورخین و محققین کہتے ہیں عصر کا وقت ہے. عصر کا وقت جب ہوتا ہے تو مؤذن نے اذان پڑھ دی اور جیسے اذان پڑھی پیارے جیسے حسین اعظم نے اپنی تلوار کو روک لیا اور جب تلوار کو روکا تو حرملہ ابن کاہل نے, شمر لعین نے, دیگر تمام فاسق و فاجروں نے امام پاک پر تیروں کی بارش کی ہے. 72 تیر آپ کو لگ چکے ہیں, 72 زخم آپ کو لگے ہیں. مگر میں اور کتابوں کے مطالعے سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے محققین و مورخین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ 72 تیر صرف آپ کو لگے تھے اور اگر زخم کا شمار کیا جائے تو آپ کے بدن پر 329 زخم تھے جو حسین کے زخم پر اور جسم پر لگے ہوئے تھے. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں. جب آپ گھوڑے پر تھے تو قیام تھا, گھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں تو رکوع ہے اور جب آپ زمین پر آئے تو سجدہ ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر شمر آتا ہے اور سوار ہوتا ہے. آپ نے اسے پوری قوت سے الگ کیا اور اس بعد سجدے میں سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار کیا حسین سے تو راضی ہو گیا ہے؟ رب فرماتا ہے اے میرے حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا, اب تو مجھ سے راضی ہو جا, اب اللہ تیری رضا چاہ رہا ہے. حسین اعظم رضی اللہ عنہ سجدے میں سر رکھے ہیں, شمر لعین اور خولی بن یزید ہے اور تمام لوگوں نے اس تلواروں کا سایہ اور تلواروں کے نوک کو حسین کے گردن پہ کر دیا اور کہا حسین تمہاری گردن ہمارے تلوار کی زد میں ہے, سجدے سے سر اٹھاؤ, یزید کی بیعت کرو. حسین نے کہا نہیں, باپ کی سنت ادا کر کے اور سجدے پر اللہ کے نام کی بیعت کروں گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں اور کربلا کے میدان میں آقا حسین تلواروں کے چھاؤں میں سجدہ کیے ہیں, ہمیں سبق دے رہے ہیں تمہارا سجدہ نہ چھوٹنے پائے, تمہاری نماز نہ چھوٹنے پائے. اس لیے اے یہاں کے بسنے والے مسلمانوں, جہاں لنگر عام کرو, جہاں میلاد پاک کرو, جہاں ذکر حسین کرو, جہاں سبیل و شربت لگاؤ, وہی نماز کی پابندی بھی کرو, نماز کی پابندی کرو. نماز حسین نے کربلا میں آخری وقت تک سجدہ نہ چھوڑا اور گویا حسین یہ پیغام دے رہے تھے جس کو یوں عرض کر دیا گیا ہے کہ جس نے دیکھو کے سائے میں سجدہ کیے اس حسینی عبادت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ذکر شہید اعظم.